مشکل وقت میں ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، ہم کیسے صبر کریں۔ اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے۔ اسی لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائش ہے، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کبھی کہیں بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے، وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد دے جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کریں، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی برابر کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں 8، 10، 14، حتیٰ کہ 20 سال بعد بھی اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتی ہوں جو حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئی کہ لوگوں کو کیا جواب دے گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہے۔ کسی پر الزام نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو، اتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں،
خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو سہ نہیں سکتے۔ آپ پر اگر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی صحیح کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں، حالات کو سہنے کی عادت ڈالیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدترین صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس صبر کا اجر دیکھیں گے جو ہم نے دنیا میں برداشت کیا تھا۔ تو فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا ان میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قرآن کی کئی آیت میں اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے، جیسے کہ بدر کے وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یاد کرے بدر کے وقت جب تم کم تعداد میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے، لیکن اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو میں 2000 فرشتے اور بھیجوں گا، جس سے وہ 5000 ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے تقوی۔ ہم یہ 2 چیزوں سے کام لے سکتے ہیں۔ ہم کو صبر سے رہنا ہے اور اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ ایک اچھا انسان بنے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرے، لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو جیسے ہی ہمیں یاد آئیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے اور پھر اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے درمیان کوئی بھی مکمل طور پر بے خطا نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جنت آپ اور میرے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم توبہ کرنے والے ہیں، اور یہی فرق ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو مسلسل توبہ کرتے ہیں، صرف ایک بار توبہ کرنے والے نہیں بلکہ بار بار توبہ کرنے والے۔ میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے گھر میں جو سکون ہے، اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے، اللہ پاک کی ریاضت میں جو سکون ہم پاتے ہیں، اس سے کئی زیادہ بے مثال سکون اللہ کی جنت میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اسے حاصل کریں گے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، کوشش کریں، محنت کریں، جب بھی خطا کریں واپس آئیں، توبہ کریں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ واپس آئیں، لیکن آپ واپس آئیں، توبہ کریں اور اللہ کی بخشش حاصل کریں۔ جنت ان گنہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔